جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال اس قدر گھمبیر ہے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے شاید اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو میں پروگرام کے آغاز میں بتاتا چلوں کہ آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے اور پاکستان میں انوائرمنٹل سچویشن سیاسی اور معاشی حالت سے بھی ابتر ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک شاید ہوگا جہاں انوائرمنٹ کے لیے اکیڈمیا بھی ویک سمجھا جاتا ہے، جہاں انوائرمنٹ کو لے کے ریسرچ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس EPI پر پاکستان کا ریٹ دیکھتے ہیں ایئر کوالٹی کے حساب سے، کیونکہ انوائرمنٹ میں ایئر کوالٹی سب سے امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے، تو اس میں پاکستان کا نمبر 180 ممالک میں سے 176ویں نمبر پر ہے۔ اور اگر ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو پانی کی کمی ہے اس حساب سے پاکستان دنیا کا 3rd ورسٹ ترین ملک ہے۔ تو بڑے برے حالات ہیں انوائرمنٹ کو لے کے۔ گو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے پہلی حکومت تھی خان صاحب کی جنہوں نے اس حوالے سے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی صرف پیپرز اور کانفرنس تک محدود رہی، کیونکہ آن گراؤنڈ شاید اس طرح کام ہو نہیں سکا جس طرح پاکستان کو ضرورت ہے یا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو شاید بڑی خاموشی سے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پاکستان میں آج گزر چکا ہے، اور اسی طرح حسب معمول ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا، ہر سال ورلڈ انوائرمنٹ ڈے آیا اور گزر گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں۔ پاکستان کی اکانومی ایگریکلچر بیسڈ ہے، پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ ایگریکلچر سے لنکڈ ہے، پاکستان کی انڈسٹری ایگریکلچر سے لنکڈ ہے، پاکستان جو بجٹ بناتا ہے وہ بھی ایگریکلچر سے لنکڈ ہے، اور ایگریکلچر ڈپینڈنٹ ہے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے اوپر، جس پہ ہم زیرو کام کرتے ہیں اور جس پہ ہماری گورنمنٹ کا فوکس بھی بالکل زیرو ہے۔ یہ بڑا ایک کویسچن مارک پہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ جو اہم ایشوز ہیں کلائمیٹ چینج کو لے کے، انوائرمنٹ کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے، وہ ہماری پریورٹی نہیں ہوتے، نہ پالیسیز میں اور نہ ہی جب ہم بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بات آج خاص طور پہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے وہ اسپیسیفکلی نہ وہ آج پالیٹکس پہ ہے نہ ہی سیاسی پینل ہے۔ آج ہم ذرا بات کریں گے جو نیا بجٹ آنے والا ہے، جو کہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ دنوں میں پیش کر دیا جائے گا، اور وہ بجٹ ہوگا مالی سال 2022 اور 23 کا۔ ہر سال ایک بڑے خسارے کا بجٹ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے، وہ جس مرضی حکومت پارٹی کی گورنمنٹ وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب کی جو بار بجٹ پیش ہوگا وہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں مل کر یہ بجٹ پیش کر رہی ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت ہے کو 8 سے 9 سیاسی پارٹیز کی، جن کی پولیٹیکل عوامی ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر، تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں مل کر یہ بجٹ دینے جا رہی ہیں۔ کیا یہ بجٹ عوام کے لیے ریلیف دے پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ گو ہم IMF پلان کے اندر بھی ہیں اور کافی مہنگائی پچھلے 2 مہینوں میں ان کے آنے کے بعد بڑھ چکی ہے۔ تو اس بجٹ سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بجٹ کو شاید 4-5 دن رہ گئے بجٹ پیش ہونے کو، نہ ہی میڈیا میں بجٹ کا کوئی شور نظر آ رہا ہے، نہ ہی سیاسی حلقوں میں بجٹ پر بات ہو رہی ہے، نہ ہی بجٹ میں کیا ریلیف عوام کے لیے ہوگا اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہم اس کو پری بجٹ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ شاید جب نیکسٹ فرائیڈے کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا تو اس وقت بجٹ پیش ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا شو ایک طرح سے پری بجٹ پروگرام ہوگا۔ اس پر ہمیں خاص طور پہ دعوت دی ہے ایک پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ ماہر معاشیات کو۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اگر وہ جوائن کر چکے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سر اوور ٹو یو۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی دیسی سی زبان ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے اخباروں میں پڑھتے آئے ہیں، ٹی وی سکرینز پر سنتے بھی آئے ہیں جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ ہمیشہ وزیر خزانہ بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے، اخباروں میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ بجٹ عوام دوست ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے ڈٹرمنٹ ہوتا ہے سر؟ عدنان صاحب، سوال عمدہ کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے۔ بجٹ بیسیکلی حکومت آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارا یہ تخمینہ ہے آمدن کا، آپ کو اپنی آمدن کا تخمینہ بتاتی ہے، اور اس کے ساتھ بتاتی ہے کہ ہمارے اخراجات کا تخمینہ۔ تو یہ 2 تخمینے ہیں، ایسٹیمیٹس آپ کو حکومت دے رہی ہے کہ ہماری آمدن یہ ہوگی اور ہمارے اخراجات یہ ہوں گے۔ اور میں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے، آمدن جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے اور اخراجات جو ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جون کے مہینے میں جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا جو آمدن ہے لیٹ سے وہ 7,000 ارب کی ہوگی اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ 10,000 ارب کے ہوں گے،
تو پہلے دن وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 3000 ارب کا خسارہ کرنے چلے ہیں، اور پہلے دن وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اگلے سال کے دوران کتنی بھیک مانگنی ہے، کتنے قرضہ جات لینے ہیں تاکہ وہ آمدن اور جو اخراجات کے درمیان میں فرق آ رہا ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے۔ اب آپ نے کہا کہ بجٹ آنے والا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سال کا بجٹ بنانا بڑا مشکل ہوگا، بیکاز جو آمدن اور اخراجات ہیں ان میں ابھی جو 4 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت کی معاشی پالیسیز گزری ہیں وہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹری خسارہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بجٹ خسارہ نہیں دیکھا، کوئی 5000 ارب یا شاید اس سے بھی آگے چلا جائے گا۔ جب تک یہ مالی سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا بجٹری خسارہ ہے، اس کو کس طرح پر کرنا ہے۔ تو پھر وہ وہی ہوتا ہے کہ ہم قرضے لیتے ہیں، مزید قرضے لیتے ہیں، اور پھر وہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ والا بجٹ عدنان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی بنیادی حکمت عملی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی اپروول کے بغیر سامنے نہیں آئے گی۔ ابھی شاید جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے، جو آئی ایم ایف ہمیں پیکج، ابھی ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بن رہے، شاید وہ بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ باقی بہت ساری جو پری کنڈیشنز آئی ایم ایف نے لگائی تھیں، جس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا تھا، وہ ہم نے پوری کر دی۔ اچھا، اس پہ ہم آتے ہیں ذرا ڈیٹیل، کیونکہ آج پورا شو سر آپ کے ساتھ ہے ہمارا۔ اچھا، یہ ایک پوائنٹ کلیئر کر دیجیے۔ ایک تو آپ نے میرا سوال کا جواب، مجھے یاد ہے کہ پچھلے بجٹ میں بھی آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ بجٹ عوام دوست ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ سادہ لفظوں میں آپ نے پچھلی دفعہ مجھے نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر سلمان صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے، میں ذرا ڈاکٹر فاروق صاحب سے ایک چیز کلیئر کر لوں، پھر سلمان صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو 4 سالہ گزارے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ خسارے والا بجٹ پیش کرتے رہے، اینڈ دا رسپانسبلٹیز آن پی ٹی آئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ جی، جو آخری سال کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی یہ جو مالی سال چل رہا ہے جی، اس میں تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 5000 یا 5500 ارب روپے کا خسارہ سامنے آئے گا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری 74-75 سال معاشی تاریخ میں شاید بلند ترین ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں، اگر اپریل 11 کو آپ ذخائر دیکھ لیں، یہ وہ دن ہے جس دن میاں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا وزارت عظمیٰ کا، تقریباً 10-10.5 ارب کے ذخائر پڑے تھے، اور وہ آپ سوچئے کہ 5 یا 6 ہفتے کی امپورٹ کا کوریج تھا۔ تو 22 کروڑ عوام کا یہ ملک، اور آپ کے پاس پیسے بچے ہیں 5 یا 6 ہفتوں کے امپورٹ کوریج۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان صاحب۔ سر یہ جو بات ڈاکٹر فاروق صاحب کر رہے ہیں، اور یہ بات شروع میں انٹرو میں نے بھی کی کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے وہ خسارے کا بجٹ پیش ہوتا ہے، یہ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے سر، اس کا امپیکٹ پاکستانی عوام پہ کیا پڑے گا، اور کیا ہم کوئی ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ آپ کی اگلے کچھ سالوں میں ہم دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ ایسا بجٹ بھی ہو کہ خسارہ کم سے کم ہو؟ دیکھیں، اس میں تو یہ آپ کے آئی ایم ایف پروگرام کے ہدف ہوتے ہیں، اس میں یہ ہدف بھی دیا ہوا ہے، اور وہ اب بجٹری خسارے کا ہدف جو ہے وہ سیکنڈری ہدف ہے، جو اصل خسارے کا وہ جو دیتے ہیں وہ پرائمری ڈیفیسٹ اسے کہتے ہیں۔ اور پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ ٹیکسز کے ذریعے اپنے ریونیو سے پورے کریں گے ادر دین ڈیٹ سروسنگ۔ سو اب جب آپ کا ڈیٹ سروسنگ ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اربوں روپوں میں تو ڈیٹ سروسنگ چل پڑتی ہے، سو پرائمری ڈیفیسٹ جو آپ آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق ہی کر رہے ہیں، اس میں آئی تھنک کہ 0.6% ڈیفیسٹ آئی ایم ایف نے پچھلے سال دیا تھا، اور وہ تقریباً 0.7 کے قریب ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے سال کا ہے وہ پرائمری سرپلس کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکسز کو بڑھانا ہے یا ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہے۔ تو بیسکلی ہماری جو ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں پاکستان کی اکانومی کے، ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہی تو آئی ایم ایف پروگرام بنا ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام میں 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر اب پاکستان عمل کر رہا ہے۔ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہے، دوسرا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ان کو مائلڈلی پازیٹیو کہا جاتا ہے، ریئل انٹرسٹ ریٹس کو، ابھی بہرحال وہ مائلڈلی پازیٹیو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ان میں انکریز خاصا آیا ہے۔
اور یہ پرائمری سرپلس جو ہے اس دفعہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسپینڈیچرز خاصے میجر کٹ کرنے پڑیں گے اور ریونیوز جو ہیں ان کو کور کرنا پڑے گا آپ کے ایکسپینڈیچرز کو. تو آئی تھنک اسی کے تناظر میں ہمیں یہ بجٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن ایک جو ایڈیشنل چیز اس وقت آ رہی ہے وہ ہے کہ ہمارا ایک انرجی شاک چل رہا ہے اکانومی میں، اور وہ جو انرجی شاک ہے وہ امپورٹڈ ہے. اس کی ہماری اسٹرکچرل ایک قسم کی پرابلم ہے اس اکانومی میں کہ آپ نے اپنی انرجی کو پرائمریلی امپورٹ بیس کر دیا ہے، اور امپورٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ قیمتیں بڑھی ہیں انہوں نے آپ کی اکانومی کا ایک قسم کا ملیا میٹ کر دیا ہے. کیونکہ اس وقت ہمارا جو ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پرائمریلی آپ کی آئل اور پیٹرولیم امپورٹس کی وجہ سے بنا ہوا ہے، اور اس کو کٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے جو آئی ایم ایف پرمیسیبل طریقہ بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا پرائسز جو ہے انرجی پرائسز ان کے مطابق وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے نہ صرف ان کی ٹوٹل کاسٹ ریکور کرنی ہے بلکہ ان میں سے آپ نے پورے ٹیکس بھی کلیکٹ کرنے ہیں. اور وہ جب آپ کرنے جائیں گے تو آپ کی پیٹرول کی قیمت جو ہے جو اس وقت 210 پہ ہے وہ میرا خیال 250 روپے تک تو جائے گی. اور جب یہ 250 روپے تک جائے گی تو اس میں کٹوتی آپ کی کنزمپشن میں ہونی بہت ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کاسٹ وہ نیچے آنی چاہیے، آپ کی کنزمپشن جو ہے اس وقت انرجی کی وہ کم ہوگی. اور اس کا جو فالو اپ ہے اس کا مطلب ہے کہ اکانومی ایک سلو ڈاؤن میں جائے گی. یہ جو آپ کی اکنامک گروتھ ہے یہ ہو سکتا ہے اگلے سال آپ بالکل زیرو اکنامک گروتھ پہ آ جائیں جس قسم کی آپ کو ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بجٹس بن رہے ہیں یہ سیاسی پلاؤ بن رہے ہیں، آئی تھنک ان میں کوئی اس قسم کی کٹوتی مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی جو ہونی ضروری ہے. کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ 2100 ارب کے قریب ڈیولپمنٹ پہ خرچنے جا رہے ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ کوئی ریٹرن نہیں آتا، وہ سرکاری جو خرچے ہو جاتے ہیں لیکن وہ خرد برد بھی ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ بھی اکانومی پہ نہیں آتا. تو وہ ابھی بھی 21,000 ارب کے قریب ہم نے لگایا ہوا ہے، وہ اس کا تخمینہ 2.1 ٹریلین کا. تو یہ جب تک ہم کٹ نہیں کریں گے اس کو آپ کو ایمرجنسی طور پہ اپنے خرچوں کو قابو میں کرنا ہے تاکہ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سلمان صاحب اٹ واز ویری ایکسیلنٹ پوائنٹس جو آپ نے ہائی لائٹ کیے. میں چاہتا ہوں میں ایک بریک لے لوں کیونکہ جو سادہ لفظوں میں اپنی عوام کو مگر بتا سکوں جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بتا رہے ہیں یہ ایکچولی ضروری ہے، بٹ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم سب پہ ایک ٹیکسز کا بہت بڑا انبار ہوگا، مزید ہوگا، جو آج ہیں وہ اس سے بڑھ جائیں گے. ذرا ڈاکٹر فاروق صاحب سے میں چاہتا ہوں اس پہ ڈیٹیل میں ذرا جواب لے سکوں، رسپانس، لیکن ایک بریک کے بعد تاکہ وہ تسلی سے جواب دے سکیں. بریک لے لو یار. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سر جو 2184 ارب روپے تقریباً تخمینہ ہے ہمارے ترقیاتی بجٹ کا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اگلے مالی سال کے لیے؟ کیا اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجیے گا. دوسرا جو فگر ڈاکٹر سلمان صاحب نے رکھے ہیں سر وہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نیا ٹیکسز کا بڑا انبار پڑنے والا ہے، مطلب دیر از نو ریلیف فار پاکستانی پیپل. سر دیکھیے لباب یہ ہے کہ 2000 ارب روپے کی جس کو وہ آئی ایم ایف والے ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں جی، اور ایڈجسٹمنٹ کا عام آدمی کی زبان میں مطلب یہ ہے کہ بھئی یا تو آپ اپنے اخراجات 2000 ارب کے کم کر لیں اور یا پھر آپ اپنی آمدن جو ہے وہ 2000 ارب زیادہ کر لیں، اور تیسری چوائس یہ ہے کہ دونوں میں یہ آمدن بھی زیادہ کر لیں اور اخراجات بھی کم کر لیں. تو کوشش حکومت کی طرف سے یہ ہوگی کہ یہ 2000 ارب کی جو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کچھ ہم اپنی آمدن بڑھا لیں اور کچھ ہم اپنے اخراجات کم کر لیں اور وہ جو 2000 ارب کا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر لیں. تو جو آپ نے کہا کہ ٹیکسز کا بوجھ، بالکل ڈیفینیٹلی ٹیکسز کا بوجھ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز آئیں گے، اور جو ایگزیمپشنز ہیں، جو ایگزیمپشنز دے رکھی ہیں حکومت نے، ان میں بھی کمی لائی جائے گی. تو وہاں سے یہ 2000 ارب کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے گا.
تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہے، یعنی کہ جو سیلری پیپل ہیں، ان کے اوپر مزید ٹیکس لگایا جائے گا۔ دیکھیے اب ہمارے بجٹ میں ایک بڑی بنیادی جو غلطی اور فلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 60 سے 65% اپنا ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس سے اکٹھا کرتے ہیں، یعنی کہ جو ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، جو جس کا بوجھ جو ہے وہ غریب ترین طبقات پہ سب سے زیادہ پڑتا ہے، اور کوئی 30-35% سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہم اکٹھا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ غریب ہوں گے اتنا آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ جیسے جیسے آپ کی آمدن گرتی چلی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ 2018 کا جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اگر وہ کھول کے دیکھیں، وہ بڑا خوبصورت ڈاکیومنٹ ایک لکھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ کس کس نے اس میں کنٹریبیوشن دی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سارا کام ریورس کریں گے، کہ آہستہ آہستہ سارا بوجھ جو ہے وہ امیر ترین طبقات پہ آئے گا، یعنی کہ پروگریسو ٹیکس ہوگا، غریبوں کے اوپر ٹیکس کم کیا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا 4 سال کے بعد؟ جو شرح 4 سال پہلے تھی اس سے بھی خراب ہو گئی۔ اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر بوجھ جو ہے وہ سارا کا سارا پاکستان کے غریب ترین طبقات جو ہیں ان کے اوپر ڈل جاتا ہے۔ اور ایک اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے، جو 10 سال پہلے شاید وہ نیشنل فائنینس ایوارڈ جو 18ویں امینڈمنٹ ہم نے پاس کی تھی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی جو مالی پوزیشن ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں نقصان پہنچا ہے پاکستان کے مالی پوزیشنز کو؟ جی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس کے 18ویں امینڈمنٹ کی جو مالی شکیں تھیں، اس کے بعد ہوا یہ کہ جتنی بھی وفاق کی آمدن آتی ہے وہ 57% اس میں سے صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے انہوں نے دفاع تقریباً اس سال آ رہا ہے کوئی 1.4 خرب روپے کے، اس کے بعد کوئی 3.5 ہزار ارب یا 4,000 ارب کی ہماری ڈیٹ سروسنگ آ رہی ہے۔ وفاق کے پاس پیسہ نہیں بچتا، 57% چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس۔ اب دفاع جو ہو رہا ہے وہ صرف اسلام آباد کا تو عدنان صاحب دفاع نہیں ہو رہا نا، دفاع تو پورے پاکستان کا ہو رہا ہے، اور وہ دفاع کا بجٹ جو دفاعی بجٹ ہے وہ سارا کا سارا وفاق دیتی ہے۔ اسی طرح جو 3 سے 4 ہزار ارب کی جو ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے، جو سود کی مد میں پیمنٹ ہوتی ہے، وہ جو قرضے لیے گئے تھے وہ صرف اسلام آباد کے اوپر تو خرچ نہیں ہوئے تھے، وہ تو سارے پاکستان کے اوپر خرچ ہوئے تھے، لیکن وہ سود کا سارا بوجھ جو ہے وہ اسلام آباد اور وفاقی حکومت پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اگر جو بچتا ہے وفاق کے پاس صوبوں کو بانٹنے کے بعد، اگر وہ دفاع نکال دیں اور اس میں سے پھر ہم ڈیٹ سروسنگ نکال دیں، اس کے بعد پیسہ کوئی نہیں بچتا۔ اچھا ایک پوائنٹ یہ کلیئر کر دیا، بڑے سادہ لفظوں میں آپ نے خوبصورت بات کی، اگر جو ڈیٹ سروسنگ ہے اور یہ جو ہم ڈیفنس کا جو وفاق میں ڈال دیتے ہیں اگر ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے تو کہیں بجٹ خسارہ کم ہو سکتا ہے سر اس سے؟ جی بالکل۔ اگر دیکھیے یہ دفاع اگر سارے ملک کا ہو رہا ہے تو جو دفاعی اخراجات ہیں وہ بھی سارے ملک کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے، اور اگر سود جو ہے وہ سارے ملک کی بحاث پہ دیا جا رہا ہے تو صرف وفاق کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سر کیونکہ آپ کچھ عرصہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے معاشی معاملات کو بھی دیکھتے رہے، یہ مجھے بالکل یاد ہے جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بتا رہے ہیں 2018 میں جو ان کی پالیسی تھی کہ جو ٹیکس سسٹم ہے پاکستان کا وہ غریب سے بوجھ اٹھائیں گے اور بڑے طبقے پہ ڈالیں گے۔ سر وہ ہوا نہیں، اس کی کیا وجہ، کیوں نہیں کر سکی پی ٹی آئی؟ اور دوسرا یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہر دفعہ ہمارے اکنامک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس جو ہے وہ پورے ملک پہ ہونا، ایکولی ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، یہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سر؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہماری سول سروس ہے وہ بہت انٹرنچڈ ہے، خواہ وہ ایف بی آر میں ہو، خواہ وہ ڈیولپمنٹ آپ کے جو محکمے ہیں، منسٹریز ہیں وہاں پہ ہو، یا وہ صوبوں میں ہو، ہیلتھ، ایجوکیشن، باقی جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اس میں جو سول سروس ہے وہ بڑی اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے رکھتی ہے، اور کسی قسم کی کٹوتی وہاں پہ کرنا تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ جو ڈبیٹ ہے 18th امینڈمنٹ کی، اس میں بہت سی چیزیں جو تھیں وہ صوبوں کو گئیں، لیکن وہ صوبوں کو تو چلی گئیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان کو مینٹین کیا، تاکہ وہاں پہ جو خرچے فیڈرل گورنمنٹ کے تھے وہ کٹ کر کے اگر وہ بچا لیتے، بیوروکریسی کو کم کر دیتے، تو شاید کچھ تھوڑی بہت بچت ہو جانی تھی۔
سو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ایک قسم کا جکڑا ہوا ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریفارمز کی، خواہ وہ ٹیکس کی ریفارمز ہوں یا آپ کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ریفارمز ہوں، یا آپ نے جو جس قسم کا نظام بنایا ہے جس میں این او سیز آپ کو لینی پڑتی ہیں، اجازت لینی پڑتی ہے، یہاں آپ کا بجلی کا نظام جو ہے وہ زیادہ تر پبلک سیکٹر میں ہے، ادھر پرمیشنز لینی پڑتی ہیں، تو یہ نظام جو ہے یہ بڑا اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے اور بہت مہنگا ہے، اور نہ یہ ریفارم کرنے دیتا ہے بلکہ یہ اب اس کے اوپر خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سو دا ایشو از ناؤ کہ پاکستان کا اب ایک قسم کا وہ آ گیا وقت کہ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آگے آپ نے کیسے چلنا ہے، اور فیصلہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے میری نظر میں حکومت کا جو ان پروڈکٹیو قسم کا فٹ پرنٹ ہے اس اکانومی پہ، اس کو ختم کرنا پڑے گا اور چھوٹا کرنا پڑے گا، اور آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو آگے موبلائز کرنا پڑے گا کہ جو کام ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کرے گی اور وہ کر نہیں پاتی اور غلط طریقے سے ہوتا ہے اور اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے اور اس میں ایفیشنسی بھی نہیں ہوتی اور اس میں کوالٹی بھی نہیں ہوتی، تو اس کو ہم اب پرائیویٹ سیکٹر میں دیں اور وہاں پہ ریگولیٹری انوائرمنٹ ایسی ہو جہاں پہ کمپٹیشن ہو، اور کمپٹیشن کے تحت ایک مارکیٹ اکانومی بنے جو کام کرے، اور اتنا بڑا گورنمنٹ کا بوجھ جو ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور اب یہ جو وقت ہے اگر ہم ابھی بھی نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس سال کے بجٹ میں ہی کٹوتی لگانی چاہیے۔ آئی ایم ایف جس طرف آپ کو پش کر رہا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ میں سے بھی نکلیں، اور آپ جو دوسری سروسز دیتے ہیں اس میں سے بھی اپنے آپ کو نکالیں، آپ ریلویز میں سے بھی نکلیں، آپ بجلی میں سے بھی نکلیں، آپ ہر چیز سے نکلیں، اور ایک کمپٹیشن کے تحت مارکیٹ بیسڈ اکانومی بنائیں جہاں پہ جو عوام کی ضروریات ہیں وہ مارکیٹ میں آئے اور وہ مارکیٹ میں فائنینس ہو، کیونکہ پاکستان اب دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہے جس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہم نے زیرو کی ہوئی ہے، اور اس کی بالکل صحیح کمپیٹیونیس سر، انٹرنیشنل ویری ویل مارکیٹ پوائنٹ، بالکل صحیح، زیرو۔ بالکل صحیح تو ڈاکٹر۔ اب ہم نے یہ ساری ریفارم کرنی ہے اور بہت تیزی سے کرنی پڑیں گی کیونکہ کرائسس سچویشن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لے لوں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ہے اور ہماری یوتھ، ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب نے سلمان صاحب نے بات کی، پاکستان کی دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ بنتا ہے اگر اپنے آپ کو اسٹیبل کر لے اور آپشنز لوگوں کے لیے کھول دے۔ بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق پوچھیں گے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جتنا میں کوئی اکنامک پالیسیز کا یا اکنامک فیلڈ کا کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، نہ فائنانس کا، جتنا میں نے سیکھا، آپ بہت میرے پروگرام میں آتے ہیں، آپ سے کچھ چیزیں سیکھی، ہم نے آئی ایم ایف کو بلیک لسٹ کر دیا، آئی ایم ایف زدہ بجٹ، آئی ایم ایف مطلب ایک ڈراوا بنا دیا ہے، لیکن جو چیزیں سلمان صاحب بتا رہے ہیں، جو چیزیں آپ ہمیشہ میرے پروگرام میں کہتے رہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو ہمیں ایک پلان دیتا ہے ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کا، جو کہ ہم شاید نہیں کر پاتے۔ ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا، اور جو دوسری بات سلمان صاحب نے کی ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے کو ابھی تک انوالو نہیں کر پا رہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے، کیا جو معاشی چیلنجز ہیں ہمیں اس طرح کے بولڈ سٹیپ لینے چاہیے یا ہم لے سکتے ہیں، یا موجودہ حکومت لے سکتی ہے؟ سر 8-9 پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے یہ۔ جی عدنان صاحب، آئی ایم ایف کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے جو حکومت کے فٹ پرنٹ کی بات کی وہ بہت زبردست بات ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری کن پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی جو ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس لے جاتا ہے۔ ہم اپنی معاشی پالیسیز یا پالیسیز کے فقدان کے نتیجے میں یا غلط پالیسیز بنانے کے نتیجے میں، اور جو تجارتی خسارہ ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، جس تیزی سے ہمارے ڈالر کے ریزرو نیچے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے،
اور یہ ہمیں بات سمجھنے کی ہے. اس کے سیاسی مالکان بھی ہیں, اس کے سیاسی آبجیکٹیوز بھی ہیں جو ان کے مالکان ہیں. اب دیکھیے جو آئی ایم ایف کا بورڈ ہے اس میں امریکہ کی طرف سے کوئی 8,31,000 ووٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو آئی ایم ایف میں جو امریکہ نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ جب کھڑا کرتا ہے تو 8,31,000 ووٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے سیاسی مفادات ہیں امریکہ کے اور وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی, ہم اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اگر ہم وہ غلطیاں نہ کریں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اچھا, گورنمنٹ فٹ پرنٹ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب نے, دیکھیے ایک ابھی اسٹڈی آئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس کی, وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو حکومت کا رول ہے وہ 67%, یعنی کہ ہر شعبے میں حکومت گھسی ہوئی ہے. آپ کو گیس کا کنیکشن چاہیے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں, آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں, آپ نے اگر ٹریول کرنا ہے تو آپ پی آئی اے پہ حکومت کے پاس جاتے ہیں. ہر جگہ حکومت کا سایہ ہے, اور جس سیکٹر میں حکومت گھستی ہے اس سیکٹر کا کر دیتی ہے بیڑا غرق. آپ دیکھیے بجلی کے سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیا ہے, گنے کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے وہ چینی کے سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیا ہے, گندم کی قیمت حکومت سیٹ کرتی ہے وہ گندم کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. ایک سیکٹر ایسا ہے جو چاول کا ہے جس میں حکومت نہیں ہے. اب سوچئے کہ اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. ہم ہر سال $2-2.5 بلین کا چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی 1 کلو کی بھی آپ نے سنا ہے کہ چاول کی قلت ہو گئی یا چاول کی قیمت بہت بڑھ گئی؟ نہ چاول کی قلت ہوتی ہے نہ اس کی قیمت بڑھتی ہے. دوسری طرف چینی کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہے, چینی کی قلت بھی ہمیشہ رہتی ہے. گندم ہم دنیا بھر سے امپورٹ کر رہے ہیں. جس سیکٹر میں حکومت گھستی ہے اس سیکٹر کا کر دیتی ہے بیڑا غرق. اور یہ صرف پاکستان میں سر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے ہم پرائیویٹائزیشن کی جانب نہیں بڑھ رہے؟ وجہ کیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, وجہ کیا ہے؟ جی سوال بڑا اچھا ہے اور اس کا جواب تو ایسے بنتا ہے کہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے. ایک تو سیاسی ول چاہیے, آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے, سیاسی نیت چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قابلیت چاہیے. آج کل کی دنیا میں یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ پرائیویٹائز کرنا یہ پراپر کیپیسٹی کے بغیر نہیں ہو سکتے. اب سنا یہ ہے کہ ول تو ہے لیکن شاید کیپیسٹی نہیں ہے, ہم کیپیسٹی بلڈ اپ نہیں کر پاتے. دیکھیے پچھلے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے کیا چیز پرائیویٹائز ہوئی؟ ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کا وزیر بھی تھا, وزارت بھی تھی, کوئی ایک چیز بھی پرائیویٹائز نہیں کر پائے. 4 سال کا عرصہ نکل گیا اور ہم نقصان پہ نقصان کرتے چلے گئے. اب پبلک سیکٹر انٹرپرائز جو ہیں اس کا مجموعی نقصان جو ہے وہ کوئی 2,000 ارب روپے کا کھڑا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ جو پی آئی اے چل رہی ہے, جو پاکستان ریلوے چل رہی ہے, جو پاکستان اسٹیل ہے, وی آر ڈوئنگ نتھنگ سر. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر فاروق صاحب, ٹائم کی کمی ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ بات کر رہے تھے, ہم اس پہ کر کچھ نہیں رہے, صرف ہماری گورنمنٹ اور سب لوگ صرف اس پہ بات کرتے ہیں, پریکٹیکل نہیں ہو پا رہا جو کہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سر یہ بتائیے گا 4 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی, آپ کے خیال میں ان کی معاشی ٹیم سے اور ان سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ اور دوسرا, آج جہاں پہ ہماری معاشی مسائل پہنچے ہیں کیا اس کی ذمہ دار موجودہ مخلوط حکومت ہے جس کو 2-2.25 مہینے ہوئے ہیں, یا اس میں کہیں رول عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا بھی ہے؟ سر نہیں دیکھیں, اس میں تو آئی تھنک کہ جن لوگوں نے 30 سال حکومت کی ہے, جس میں سے 14 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے, 12 سال پی ایم ایل این نے حکومت کی ہے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت ہے جن کی آپس میں تجربہ جو ہے وہ 30 سال کا ہے, اور پی ٹی آئی تو 3.5 سال گزری, اور اس میں سے بھی 2 سال پینڈیمک میں گزارے, اور پینڈیمک میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری انٹرنیشنل فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئی تھیں, انویسٹمنٹ فلوز بھی افیکٹڈ تھیں, پروڈکشن, ٹریول, سارا کچھ افیکٹڈ تھا. لیکن جو 30 سال کا ملبہ جو پی ڈی ایم اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہی ہے وہ ان کی اپنی کریشن ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارا انرجی سیکٹر وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ آپ کے سارے کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ انرجی سیکٹر بنایا ہے, اور جو کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کے گرد اس نے ایک پھندا ڈالا ہوا ہے. وہ جو امپورٹڈ انرجی ہے, فیول امپورٹڈ ہے, نہ آپ نے کوئی ڈیم بنایا, نہ آپ نے سولر کے اوپر آپ نے توجہ دی. آپ نے جب ایکسپینشن کی کیپیسٹی کی بجلی کی وہ ساری کی ساری تیل پہ اور گیس پہ کر دی, اور ساری جو ایکسپینشن ہے وہ امپورٹڈ ہے. اور آج ہمیں مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہی امپورٹ ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہی امپورٹ پہ. اور پاکستان کا جو کرائسس ہے اکنامک کرائسس, یہ ہے ہی انرجی کرائسس, اور کوئی اس میں کرائسس ہے نہیں. انرجی کرائسس
نمبر 1 کرائسس ہے. اور اس وقت سارے ریسکیو جو ہے انرجی کے وہ تو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. تو اب ان کو یہ میٹنگ میں جب وہ کہتے ہیں کہ اب صرف 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کسی نے بتایا نہیں انہیں کہ جی آپ کی جیب میں تو ڈالر ہے نہیں ہے اور یہ بجلی کا نظام جو ہے یہ تو ڈالروں پہ چلتا ہے اور ڈالرز آئیں گے تو یہ بجلی چلے گی. تو آئی تھنک کہ اب وقت آ گیا کہ آپ نے جو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے اس کو آپ نے ریفارمز کرنی ہے سسٹینیبلٹی کی طرف. پاکستان کی جو انرجی ہے اس کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہم جو مرضی کر لیں, ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ یہ کرائسس جو ہے یہ 2008 سر میں بھی بالکل ہمیں ٹائم کم ہے سلمان صاحب, اور ٹائم اس کم ہے, وقت 1 منٹ اور دے رہا ہوں سر. یہ بتائیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ معاشی مسائل حل نہ کرنے کی وجہ سے خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی, کیا یہ بات درست ہے سر؟ یہ دیکھیں اب آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آئی ایم ایف کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, گورنر سٹیٹ بینک جو نئے آئے ہیں انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ اکانومی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھی, صحیح ڈیسیجنز تھیں. ایک قسم کا یہ نو کانفیڈنس موو نے ڈی سٹیبلائز کیا ہے. اسی دن آپ کا ایکسٹرنل جو رسک پریمیم ہے دگنا ہوا ہے, 400 بیسس پوائنٹ سے 1000 بیسس پوائنٹس کو گیا ہے اور اب وہ اس سے بھی اوپر چلے گیا اور نیچے نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹائم کم ہے فاروق صاحب, ایکسٹرا ٹائم لے رہا ہوں احسن سے 1 منٹ. سر یہ بتائیے گا جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور پریکٹیکلی نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اکانومی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جو تھوڑے بات بچا ہوئی ہوا تھا. کیا واقعی عمران خان صاحب اکانومی کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے جس کو روک دیا گیا؟ دیکھیے عدنان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ واجب نہیں ہوگا یہ کہنا کہ جس حکومت کو آئے ہوئے 6 یا 7 ہفتے ہوئے ہیں اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا جائے یا ان کے کاندھوں کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی جائے اور پہلے 4 سال کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو کہا جائے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. دیکھیے جس سیکٹر کو بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ٹچ کیا گیا ہے اس سیکٹر کا پہلے ستیہ ناش تھا, پی ٹی آئی نے آ کے سوا ستیہ ناش کر دیا. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب پی ٹی آئی آئی تھی بجلی کے گردشی قرضہ جات 1100 ارب کے تھے, جب وہ چھوڑ کے جا رہی ہے تو 2500 ارب کے ہیں. جو گیس کے قرضہ جات تھے وہ پہلے 350 ارب کے تھے, پھر وہ 1000 ارب پہ چلے گئے. جو پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں جو قرضہ جات اکٹھے کیے گئے تھے وہ 30,000 ارب کے تھے, اور صرف 4 سالوں کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے 20,000 ارب اضافی قرضہ لے لیا. یعنی کہ جو ہم نے 70 سال میں قرضہ اکٹھے کیے تھے وہ پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں اس کا 80% قرضہ لے لیا. جب آپ سوچئے کہ 1971 میں اگر آپ چلے جائیں تو ہر پاکستانی بچے بوڑھے مرد کے اوپر صرف 500 روپے کا قرضہ تھا. اب جب پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے تو 2.5 لاکھ روپے کا ہر پاکستانی بچہ بوڑھا اور مرد جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے کہ 4 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی معیشت کا حال اچھا نہیں تھا, لیکن 4 سال کے اندر اس نے بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا. بالکل ٹھیک. سلمان شاہ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس 1 منٹ, سلمان صاحب کو ٹائم دے دو 1 منٹ یار. جی سلمان صاحب. دیکھیں یہ جو ہے نا, میں نے جب جیسے پہلے بات کی کہ انرجی سیکٹر جو ہے یہ اس کو آپ نے آٹو پائلٹ پہ لگایا ہوا ہے. اس کا جو ہے جو معاہدے ہیں وہ 30 سال کے ہیں اور وہ ڈالروں میں ہیں اور وہ بہت مہنگے ہیں, اور اس کو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی خرید کے بیونڈ ہیں. تو اس نے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں بڑھنی ہیں, اور یہ فرق سلیم صاحب کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. اس میں پی ایم ایل این بھی جو مرضی کر لے یہ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک سٹرکچر ہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے قرضوں کا, جو میں نے بات کی کہ جب مشرف صاحب گئے تو 38 ارب ڈالر کے بیرون ملک قرضے تھے, جب دار صاحب گئے تو وہ 85 ارب ڈالر کے ہو گئے تھے, اور اس کو کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ. اور ڈیٹ ٹریپ کا بھی مطلب ہے کہ آپ کے قرضے بڑھتے جائیں گے, وہ کم نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کی سود پے کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو قرضے نے تو بڑھنا ہی ہے. تو یہ اسٹیٹسٹک دینا کہ 1970 میں اتنے تھے اور اب اتنے ہیں, آپ نے آٹو پائلٹ پہ یہ 2-3 چیزیں ڈال دی ہیں. ڈیٹ کو آٹو پائلٹ پہ ڈالا ہے, انرجی کو آٹو پائلٹ پہ ڈالا ہے, اور وہ ان تجربہ کار لوگوں کا کام ہے جو 30 سال جنہوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے. بالکل ٹھیک. ٹائم ختم ہو گیا. دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیں.